میں اپنی بیوہ خالہ کے گھر کام کرتا تھا۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر ملازمت دی ہوئی تھی۔ میری خالہ شہر میں جاب کرتی تھی۔ میرے خالو ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ ساس سسر تو تھے نہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میری خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمر تو ان کی 35 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ کسی 17 سال کی لڑکی سے کم نہیں لگتی تھی۔ خالہ ہر روز اخبار میں ایک نوکر کا اشتہار دیتی اور روز ہی 4-5 بندے نوکری کے لیے آ جاتے تو خالہ ان میں سے خوبصورت لڑکے کو نوکری پر رکھ لیتی اور اسے اچھا لباس پہنا کر اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتی۔ پھر شام کو جیسے ہی واپس آتی تو خالہ اس لڑکے کو بہت بڑی رقم دے کر نوکری سے نکال دیتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں حیران ہوتا کہ آخر خالہ ان لڑکوں سے کیا کام لیتی ہے جس کی اتنی بڑی رقم ادا کرتی ہے۔ مجھے خالہ پر شک بھی ہونے لگا تھا، اس لیے ایک دن میں نے خالہ کی گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ بیٹھ گیا اور جیسے ہی خالہ اس لڑکے کے ساتھ گاڑی سے اتری تو میں ان کے پیچھے چلا گیا، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ خالہ تو اس لڑکے کو افتخار نوکری کی تلاش میں ہفتوں سے خوار ہو رہا تھا، لیکن اب تک چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ حسب معمول آدھا دن خوار ہونے کے بعد بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ خود کو کوستا ہوا بھوک کے مارے سوچنے لگا۔ صبح ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مار کر پیسوں کی موجودگی پر اطمینان کا سانس لیا اور ایک کھوکھے میں چلا آیا۔ ایک کپ چائے کے ساتھ سادے نان کا آرڈر دے کر وہ میز پر پڑے اخبار کے اشتہار دیکھنے لگا۔ یہ سب تو 16 کلاس پڑھے لڑکوں کے لیے ہیں، میں تو بس میٹرک پاس ہوں۔ اس نے مایوسی سے سوچا اور اخبار پرے کرنے لگا۔ اچانک ایک اشتہار پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ چوکیدار کی نوکری کے لیے ایک بندہ چاہیے، رہنے اور کھانے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ بندہ چاق و چوبند اور نڈر ہونا چاہیے۔ افتخار نے موبائل میں اشتہار کی تصویر لی اور جلدی جلدی چائے کے ساتھ نان کھانے لگا۔ اگر یہ نوکری مل گئی تو شاید میں بھی کچھ اچھا کھا سکوں گا، گھر والے بھی نوکری کا سن کر خوش ہو جائیں گے۔ میں بالکل بھی فضول خرچی نہیں کروں گا، بلکہ ایک کمیٹی ڈالوں گا۔ افتخار کو اس نوکری میں مستقبل کے ہزاروں مسائل کا حل نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی عمر رسیدہ عورت گھر میں تنہا رہتی ہوگی اور اپنی حفاظت کے لیے یہ اشتہار دیا ہوگا۔ وہ یہی سب سوچتا ہوا گھر آ گیا اور اگلے روز گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکل پڑا۔ وہ 6 گھنٹے بعد گاؤں سے شہر اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ شکیلہ بانو کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جہاں پر نوکری کے لیے آیا تھا وہ اس کی خالہ کا گھر تھا۔ وہ آج سے پہلے اپنی خالہ کے گھر کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس جگہ نوکری کے لیے جا رہا ہے وہ تو اس کی خالہ کا گھر تھا۔ اصل میں افتخار کی ایک ہی خالہ تھی، ماں تو اس کی بھولی تھی، اسی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی تھی۔ خالہ نے پڑھ لکھ کر شہر میں نوکری کر لی تھی، اس لیے اب وہ گاؤں میں بہت کم ہی آتی جاتی تھی۔ خیر افتخار کی خالہ نے اسے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ خالہ نے چند ایک ہدایات کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا۔ افتخار اتنی اچھی نوکری کے مل جانے پر بہت خوش تھا، اس لیے وہ دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ اس کی خالہ شکیلہ بانو اس سے بہت خوش تھی اور وہ بھی اپنی خالہ سے راضی تھا۔ شکیلہ بانو نے اسے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا تھا۔ افتخار دل سے اپنا کام کرتا، لیکن اچانک اسے اپنی بیوہ خالہ پر شک ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح کے 8 بجے شکیلہ بانو نے اسے گھر کے اندر بلایا اور کہنے لگی کہ افتخار آج میں گھر پر رہوں گی، اس لیے مجھ سے ملنے جو بھی آئے تم بغیر کوئی سوال جواب کیے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا۔ اس کام میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا، ورنہ میرا بہت ضروری کام خراب ہو جائے گا۔ خالہ کے کہنے پر افتخار نے ادب سے سر ہلایا تو شکیلہ اپنے دوسرے ملازم کو دوپہر کے کھانے کی ہدایات دینے لگی۔ خانساموں کو ہدایت دینے کے بعد وہ میز پر پڑا جوس کا گلاس اٹھانے لگی تو افتخار کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگی، تم ابھی تک کھڑے ہو؟ میری بات تو کب سے ختم ہو گئی ہے، جاؤ جو کہا ہے اس پر دھیان دو۔ شکیلہ بانو نے جوس پیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ افتخار کبھی تو انہیں خالہ اور کبھی انہیں میڈم کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ بولا، میڈم آپ جانے کا نہ کہتی تو میں شام تک یہاں کھڑا رہتا، آپ کی اجازت کے بغیر میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جلدی میں مجھے جانے کا کہنا بھول گئی تھی، اس لیے میں اب تک کھڑا تھا۔
افتخار کے کہنے پر شکیلہ مسکرانے لگی۔ وہ ملازموں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی۔ اس کا ہر ملازم وفادار اور محنتی تھا۔ اس دن تقریباً 10 جوان لڑکے انٹرویو دینے آئے تھے، جن میں سے 3 خوبصورت لڑکوں کو نوکری پر رکھ لیا گیا۔ شام 5 بجے میڈم نے گاڑی نکلوائی اور ان لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ لڑکوں نے کچھ دن میڈم کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میڈم نے انہیں گھر بلا کر اپنے نوٹوں سے بھرے پرس میں سے ہزاروں روپے دیے اور نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار دیا اور پھر سے خوبصورت لڑکوں کو نوکری پر رکھ کر کچھ دنوں بعد انہیں ہزاروں روپے دے کر فارغ کر دیا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ خالہ صرف جوان اور خوبصورت لڑکوں کو ہی نوکری دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر افتخار اپنی خالہ کو غلط عورت سمجھنے لگا۔ اسے لگا کہ میری خالہ ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہیں، اس لیے تو اتنی مشکوک حرکات کرتی ہیں، کہیں اسمگلنگ تو نہیں کرتی یا پھر کوئی منشیات کا کاروبار تو نہیں چلا رہی، اس لیے تو ہر وقت لاکھوں روپے پرس میں رکھ کر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ افتخار ہر حال میں اپنی بیوہ خالہ کے راز پر پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرے۔ وہ خالہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہیں خالہ اسے نوکری سے نکال ہی نہ دیں۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ پولیس میری خالہ کے غلط کاموں پر سے پردہ اٹھا سکے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ افتخار نے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا اور سوچنے لگا، خالہ کو دیکھ کر لگتا ہے ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ اگر انہوں نے پولیس کو خرید لیا تو میں ساری عمر جیل میں چکی پیسوں گا۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچو وچار کرنا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے میڈم کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بعد ہی میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ افتخار نے فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد پھر میڈم لڑکوں کا انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ افتخار نے انٹرویو کے لیے آنے والے لڑکوں کو دیکھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ 5 بجنے والے ہیں، انٹرویو کے بعد میڈم ضرور گاڑی میں بٹھا کر انہیں اپنے ٹھکانے پر لے جائیں گی۔ اس نے میڈم سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لی اور کوارٹر میں جانے کی بجائے وہ باہر آ کر گاڑی کی ڈگی میں چھپ گیا۔ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ افتخار کی ہمت نے جواب دے دیا تھا، اگر کچھ دیر مزید میں یہاں رہا تو ضرور اس جاسوسی کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پتہ نہیں کب یہ گاڑی منزل پر پہنچے گی، مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔ افتخار لمبے سفر سے اکتا کر خود کو کوسنے میں مصروف تھا کہ اچانک گاڑی کو بریک لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی افتخار نے سکون کا سانس لیا اور وہ اپنی خالہ کے راز تک پہنچنے کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ ہائی ہیلز اور بھاری بوٹوں کی آواز دور جانے لگی تو اس نے ڈگی کھول کر ان کے پیچھے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی اس نے ڈگی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ ڈگی کو لاک لگا دیا گیا تھا۔ ہائی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اب پتہ نہیں مجھے کب تک اس قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ اگر میں سانس بند ہونے سے مر گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آ بھی گیا تو پھر خالہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ خالہ کی جاسوسی مجھے مروا کر ہی دم لے گی۔ افتخار ایک بار پھر خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اس لیے طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ افتخار مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ اس طرح خود کو کوستے کوستے واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ گاڑی رکی تو گل خان گاڑی کو گراج میں کھڑی کر کے جانے لگا تو گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتی شکیلہ بانو نے اسے بلا کر ڈگی کی چابی پکڑائی۔ ڈگی کا لاک کھول دو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں گھر سے باہر نکلتے وقت ڈگی ضرور لاک کرتی ہوں۔ میڈم اتنی بلند آواز میں بول رہی تھی جیسے افتخار کو سنانا چاہتی ہو۔ میڈم اور گل خان کے جانے کے بعد افتخار ڈگی سے نکل کر کوارٹر میں آ گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ آج تو میں بال بال بچ گیا۔ اگر خالہ گاڑی کی ڈگی نہ کھلواتی تو وہ ڈگی ہی میری قبر بن جاتی۔ توبہ توبہ، سانس بس اکھڑنے ہی والا تھا۔ اندھیرے اور گھٹن نے برا حال کر دیا تھا۔ افتخار بار بار پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں اس راز کی تہہ تک ضرور پہنچ کر رہوں گا۔ یہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اس لیے میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا۔
مجھے گل خان سے بات کرنی چاہیے، وہ تو ہر جگہ خالہ کے ساتھ جاتا ہے، اسے ضرور اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ میری خالہ سے ڈرتا ہو، اس لیے کبھی اس کے خلاف منہ نہیں کھلا ہو۔ میں اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاؤں گا تو شاید وہ سب کچھ بتا دے۔ یہ سوچتے ہی وہ گل خان کے پاس چلا آیا۔ گل خان گراج میں گاڑی صاف کر رہا تھا، لیکن افتخار یہ نہیں جانتا تھا کہ گل خان اس کی خالہ کے گھر کئی سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور ایک وفادار ملازم تھا۔ یار گل خان، اگر ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیا ہمیں ذرا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ نوکریاں ہزاروں مل جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنی نوکری بچانے کے لیے غلط پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ گل خان اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے گاڑی کو کپڑے سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ افتخار کو شروع سے ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ اب بھی افتخار کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم شکیلہ کسی غلط دھندے میں ملوث ہیں۔ تم نے کئی سالوں سے میڈم کے ساتھ کام کیا ہے، ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے ہو، تمہیں تو ضرور پتا ہوگا۔ اگر تم اکیلے کچھ کرنے سے ڈرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم دونوں مل کر برائی کا خاتمہ کریں گے۔ افتخار نے بات کے اختتام پر گل خان کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا، کیونکہ گل خان اس کی بات سے زیادہ گاڑی صاف کرنے پر دھیان دے رہا تھا۔ افتخار کی بات پر گل خان کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، میڈم کے ٹکڑوں پر پلنے والے، تم ان پر ہی بھونک رہے ہو۔ میں میڈم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اگر تم ہماری میڈم کے رشتے دار نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی نوکری سے نکلوا دیتا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ گل خان نے غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ افتخار ایک بار پھر مایوس ہو کر گیٹ کے باہر رکھی پلاسٹک کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی خالہ کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر پا رہا تھا اور نہ ہی وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا۔ میں اپنا مقصد پورا تو ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار ایک بار پھر کچھ نیا سوچنے لگا۔ اسی سوچ و وچار میں کئی دن گزر گئے۔ آج پھر میڈم گھر پر ان خوبصورت لڑکوں کا انٹرویو کر رہی تھی۔ افتخار سوچنے لگا کہ کیوں نہ آج میں گل خان کی جگہ ڈرائیور بن کر چلا جاؤں، اس طرح آسانی سے اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ افتخار ایک بار پھر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچ کر گل خان کے کوارٹر میں چلا آیا۔ اتفاق سے اس دن گل خان کو تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے وہ دوا لے کر سو رہا تھا۔ افتخار نے اس کی الماری کھولی اور اس کی وردی نکال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے گل خان کی وردی پہنی اور گل خان کی ٹوپی سر پر سجا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ آج میڈم نے کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھا، انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ افتخار کو ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہر ناکامی کے بعد اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی بیوہ خالہ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دن اسی شش و پنج میں گزر گئے۔ افتخار گیٹ کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا جب 20-22 سال کا ایک خوش شکل لڑکا اس کے پاس آیا اور اخبار کا ٹکڑا دکھا کر ایڈریس کنفرم کرنے لگا۔ تم بالکل صحیح پتے پر پہنچے ہو، افتخار نے بیزاری سے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ لڑکے نے شکریہ کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے افتخار کے دماغ میں لپکا۔ وہ دیوانہ وار اجنبی لڑکے کی طرف آیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بات میں یہاں نہیں کر سکتا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بنگلے کے پچھلی طرف چلو۔ لڑکا افتخار کی اس قسم کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ تمہیں مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ سلیم نامی لڑکے کے انکار کرنے پر افتخار اس کی منتیں کرنے لگا۔ اس کا اصرار دیکھ کر سلیم نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ کوارٹر میں چلا گیا۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم بہت سے لاچار اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ افتخار کی بات پر وہ لڑکا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ افتخار نے آہستہ آہستہ ساری بات اس لڑکے کو بتا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم شکیلہ معصوم لڑکوں کو پھانس کر غلط کام کرواتی ہیں۔ میں پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت کوشش کے باوجود اکیلا ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ افتخار کی پوری بات سن کر وہ لڑکا خوف زدہ ہو گیا۔ تم اپنی میڈم کے ساتھ مل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے اس خطرناک نوکری اور جاسوسی دونوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ لڑکا اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ افتخار نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اتنا گھبرا گیا تھا کہ وہ افتخار کی کوئی بات سنے بنا ہی وہاں سے بھاگ گیا۔
इफ्तिखार को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा था। उसे एकदम किसी अजनबी के साथ ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो लड़का अंदर जाकर ये सब बातें मैडम शकीला को बता देता तो आज वो खामखा मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इफ्तिखार एक बार फिर नाकाम होकर खुद को कोसने लगा। उसकी खाला की किस्मत अच्छी है जो वो हर बार किसी न किसी तरह बच जाती हैं। मुझे तो लगता है कि मैं कभी इस राज तक नहीं पहुंच सकूंगा। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि गुल खान ने मैडम शकीला का बुलावा दे दिया। वो बेजारी से घर में दाखिल हुआ और वो अब अपनी खाला से चिढ़ने लगा था, इसलिए उनका सामना नहीं करना चाहता था। वो इंतहाई जरूरत के वक्त मैडम से बात करता था। वो ये नौकरी कब का छोड़ चुका होता, लेकिन बस मैडम का राज फाश करने के मिशन ने उसे अब तक यहाँ रोका हुआ था। और फिर अगर उसका शक गलत निकलता तो वो बिला वजह इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। मैडम शकीला लाउंज में बैठकर खबरें सुन रही थीं। क्या बात है इफ्तिखार, तुम इतने खामोश क्यों रहने लगे हो? तुम्हें यहाँ किसी चीज की तंगी है या तनख्वाह कम लगने लगी है? तो मुझे बताओ। देखो इफ्तिखार, तुम मेरी बहन के बेटे हो। तुम्हें बुरा तो लगता होगा कि तुम अपनी खाला के घर किस तरह से रह रहे हो, मगर इफ्तिखार, तुमने मुझसे ये नौकरी खुद मांगी थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? शकीला बानो के लगाव से पूछने पर इफ्तिखार को लम्हों में अपना शक बेबुनियाद लगने लगा था। अपने हर मुलाजिम का ख्याल रखने वाली नरम दिल शकीला बानो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इफ्तिखार किस सोच में पड़ गए हो? कोई शिकायत है तो बताओ, मैं अभी दूर कर दूंगी। पैसों की जरूरत है तो बिला झिझक कह दो। उसे सोच में पड़ा देखकर शकीला ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मैडम, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मुझे पैसों की जरूरत है। कुछ दिन से मौसमी बुखार का शिकार था, इसलिए तबीयत जरा सुस्त हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ्तिखार के कहने पर शकीला मुतमईन नजर आने लगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, आज गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। गुल खान की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ एक जरूरी काम से जाना है। शकीला बानो के कहने पर इफ्तिखार तैयार होने चल दिया। हो सकता है बहुत बार नाकामी देखने के बाद आज कामयाबी मेरे कदम चूम ले। गुल खान की अचानक तबीयत खराब ना होती तो मैडम मुझे कभी अपने साथ लेकर ना जाती। वहां जाकर जरूर मुझे मेरी खाला के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो मौका जो मुझे 1 साल की कोशिश के बावजूद नहीं मिला, आज बगैर कोशिश के मिल रहा है। बस अब की बार मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। ऐसा ना हो कि हर बार की तरह कोई गड़बड़ हो जाए। इफ्तिखार मैडम के साथ जाने का सोच सोच कर बहुत खुश था। उसके शक का कांटा उसके दिल में एक बार फिर चुभने लगा था। इफ्तिखार तैयार होकर गाड़ी की तरफ आया तो घर के अंदर से मैडम के साथ 2 खूबसूरत लड़के गाड़ी की तरफ आ रहे थे। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी खाला उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी और वो दोनों लड़के पिछली नशिस्तों पर बैठे थे। गाड़ी में बैठे ही शकीला बानो ने उसे एड्रेस समझाया और किसी को मुखातिब करने की बजाय मोबाइल फोन में मसरूफ हो गईं। 1 घंटे का तवील रास्ता खामोशी की नजर हो गया। मतलूबा जगह पहुंचकर मैडम उन्हें लेकर एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत में दाखिल हो गईं। इमारत में बहुत से कमरे बने हुए थे। मैडम उन लड़कों को सब कुछ घर से समझा कर लाई थी, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए अपने अपने कमरों में जाकर काम करने लगे। फिर मैडम इफ्तिखार को लेकर अपने ऑफिस में आ गईं। इफ्तिखार बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ, फिर तुम्हें यहाँ लाने का मकसद बताती हूँ। मैडम उसे हैरानी में डालकर चाय का ऑर्डर देने लगी। इफ्तिखार, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? पिछले 1 साल से तुम न जाने क्या क्या मंसूबे बनाकर मेरे इस ऑफिस तक पहुंचना चाहते थे। इफ्तिखार एक बार फिर नए सिरे से हैरान होने लगा। यानी उसकी खाला उसकी हर सरगर्मी पर नजर रखने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहती थी और वो खुद को चालाक समझता रहा, इसलिए तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तभी उसकी खाला बोली, मैं एक खुफिया इदारे की सरबराह हूँ। हमारे इदारे का काम स्मगलिंग की रोकथाम करना है। इस बार हमारा पाला एक अजीबो गरीब गिरोह से पड़ गया है, इसलिए हमें भी इसी हिसाब से सोचना पड़ता है। ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों पर मुश्तमिल गिरोह है जो कॉलेज की मासूम लड़कियों को दोस्ती का झांसा देकर उन्हें आगे एक गिरोह के हाथों बेच देती हैं। उनकी सरबराही बैरूनी लोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं था। इसलिए हमने ऐसे लड़कों को ढूंढना शुरू किया जो खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो और होशियारी से इन चालबाज लड़कियों की मोहब्बत के जाल में फंसाकर
ان کے گروہ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے انہیں غائب کر دیں، کیونکہ اگر ہم ایک ایک لڑکی کو پولیس کے حوالے کرتے تو وہ سبھی لڑکیاں الرٹ ہو جاتی۔ اس لیے ہم نے ساری لڑکیوں کو باری باری ٹریپ کر کے ایک ہی بار پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاطر دماغ لڑکیوں کا گروہ آہستہ آہستہ خوبصورت لڑکوں کے جال میں پھنستا گیا اور ہمارا کام آسان ہوتا گیا۔ اسی طریقے کو استعمال کر کے ہم بہت سی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور زندگیاں بچا چکے ہیں۔ ہر ماں نئے لڑکوں کو نوکری میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے لڑکوں کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اگر وہ کسی لڑکے کو پہچان لیتی تو ہم ان کے نرغے میں پھنسی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بچا نہیں سکتے تھے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد اب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آج میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ اگر میں پہلے یہ سب تمہیں بتا دیتی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ افتخار حیرت سے منہ کھولے اپنی خالہ کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی خالہ اس قدر عظیم عورت ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پر اب بھی شک ہے تو تم یہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہو، اس میں ہمارے کام کے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ شکیلہ نے ایک سیاہ رنگ کی موٹی سی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو افتخار سر جھکا کر کہنے لگا، خالہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے متعلق غلط سوچتا رہا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ بانو مسکرانے لگی۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے جیسا دیکھا ویسا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے غلط سمجھنے لگے ہو، لیکن میرا مقصد میری ذات سے بڑھ کر تھا، اس لیے میں نے مناسب وقت پر تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ آفس اور گھر میں کام کرنے والے سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں۔ شکیلہ بانو کے کہنے پر افتخار اب دیدہ ہو گیا اور بولا، خالہ آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، آج کے بعد آپ مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ کھڑا دیکھیں گی، میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ بانو حسب عادت مسکرانے لگی اور کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ گاؤں اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور پھر ہم سب واپس آئیں گے تو میں اپنے اگلے مشن کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں اپنے نیو مشن کا حصہ بناؤں گی۔